بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ وظیفے کا آغاز کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے اور ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ آمین۔ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا جتنے بھی دوست مجھے سن رہے ہیں، مولا ان کے دل میں جو بھی خواہش ہے یا اللہ ان کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی تکلیفیں دور فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے حال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ ان کے دل میں جو بھی مراد ہے وہ قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ ہم جو تجھ سے مانگا اور جو تجھ سے نہ مانگ سکے، ہمارے اور ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہے، یا اللہ ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا رب العالمین بیماروں کو تندرستی عطا فرما، انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، یا اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کی نیک جائز خواہشیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بنا۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کی جو نیک جائز خواہشات ہیں انہیں قبول اور منظور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا جو بھی کوئی رکا ہوا کام ہے، مثلاً اگر آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، یا آپ باہر کے ملک کے لیے کوئی پیپرز کا کام ہے اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، باہر کے ملک میں کوئی پیپروں کا مسئلہ ہے، یا اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں اور ویزا میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، یعنی اس طرح کی تمام رکاوٹیں جو ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہے، تو انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہوگی۔ آپ یہ وظیفہ کریں پورے یقین کامل کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آپ جس ذات سے مانگ رہے ہیں بے شک وہ نوازنے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ نے اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے تو آپ کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں گی، اور آپ کی جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گی۔ وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آپ نے مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ مکروہ اوقات آپ جانتے ہیں کہ جس میں سجدہ جائز نہیں، اور وہ وقت ہیں جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج بالکل سر پر ہو، یا غروب ہو رہا ہو۔ ان وقتوں کے دوران ہمیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، یعنی وہ جائز نہیں ہے۔ آپ اس کے علاوہ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ان اوقات میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے، یعنی جو مکروہ وقت ہے اس میں آپ سجدہ نہیں صرف کر سکتے، اس کے علاوہ آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، یعنی اور کسی چیز کا نہیں منع کیا گیا، لیکن صرف یہ ہے
کہ اس وقت پر آپ سجدہ نہیں کر سکتے، یعنی اگر کوئی نوافل پڑھنے ہیں آپ نے، جیسے شکرانے کے نفل ہوتے ہیں یا اور جو بھی نوافل ہوتے ہیں، وہ آپ اس وقت ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت یہ پڑھ لیں۔ اور اس میں آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں جب آپ نے پہلی رکعت پڑھنی ہے، اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جب دوسری رکعت پڑھنی ہے اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس طرح سے آپ نے یہ نماز مکمل کرنی ہے۔ یہ مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک سانس میں یا ہادیو یہ پڑھتے جانا ہے، یعنی یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو، جہاں پر آپ کا سانس پھوٹتا ہے وہاں پر آپ نے اس کو روک دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ چیز میں کلیئر کر دوں کہ اس میں آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی درود پاک نہیں پڑھنا۔ اس میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے یا جو بھی حاجت ہے وہ ذہن میں رکھ کر اللہ سے مانگے، بے شک اللہ پاک نوازتا ہے اور وہ آپ کو بھی نوازے گا۔ دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے پر امید رہنا چاہیے کہ بے شک اللہ رب العزت نوازے گا۔ اس یقین کامل سے آپ کریں، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں یا جو بھی حاجات ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ ضرور پوری فرمائے گا۔ اور یہ عمل آپ نے صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک دفعہ کرنے سے ہی اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ چلتے ہیں سبق آموز کہانی کی طرف۔ سردیوں کی رات تھی اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اپنی نوکری جانے کا غم کر رہا تھا، اور دل زندگی میں کسی چیز کی کمی کا اشارہ دے رہا تھا۔ یقیناً نوکری کی ہی کمی ہوگی، ورنہ باقی سب کچھ تو روز جیسا ہے۔ میرے دوست مجھے تسلی دے رہے تھے، لیکن میں آنے والے وقت کی تنگ دستی اور پریشانیوں کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، اور دوسری طرف بس امید اور یقین کہ ابھی فون آئے گا اور کوئی کہے گا کہ باہر آؤ ہمارے ساتھ کام کر لو۔ شاید میڈیا میں رہ کر، ٹی وی پر آ کر میں مغرور ہو گیا تھا، یا مجھے اپنے عہدے پر فخر تھا، لیکن پھر بھی دل یہ کہتا تھا کہ زندگی میں کچھ کمی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور 3 ماہ میں جو جمع پونجی تھی وہ کھا کر ہضم کر لی، اور نہ کوئی فون آیا نہ کوئی نوکری ملی۔ دل بار بار زندگی میں کسی چیز کی کمی کا واویلا کرتا، لیکن سمجھ میں ہی نہ آیا کہ آخر کمی کس چیز کی ہے۔ لیکن نوکری کی کمی کو سمجھ کر اپنے دل کو بہلا لیتا اور اپنے ذہن کو جھٹک دیتا۔ میں نے اپنی گاڑی بیچ دی اور اس پیسوں سے اپنے گھر کا خرچہ چلانا شروع کیا، لیکن آخر کب تک وہ پیسہ بھی چلتا؟ اگلے 5 مہینوں میں وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ پاک میری بیوی کو جزائے خیر دے، اس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، ہر پریشانی میں میرے ساتھ کھڑی رہی، نہ کبھی کوئی شکایت کی، نہ ہی تنگ دستی کا واویلا مچایا، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ اور تو اور بچوں کی خواہشات کو بھی اس طریقے سے ٹالا کہ نہ تو انہیں باپ کی بے روزگاری کا پتہ چلے اور نہ ہی باپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ اس کے بچوں کی کوئی خواہش رہ گئی ہے۔ بے روزگار ہوئے 8 ماہ اور 25 دن گزر چکے تھے۔ زندگی کی شاید سب سے بدترین رات تھی۔ میں نے سوچا کہ بچوں کو اسکول سے اٹھا لوں گا، کون سا پڑھ لکھ کر کوئی تیر مار لیں گے، زندگی ہی گزارنی ہے، کوئی ہنر سیکھ لیں۔ اب بس ہو گئی تھی، زندگی گزارنی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، نہ کوئی دوست ساتھ دے رہا تھا، نہ قسمت ساتھ دے رہی تھی۔ ایک رات میں نے اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کی اور اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا واقعی ہی زندگی میں صرف نوکری کی کمی ہے؟ تو میرے دل نے کہا کہ نہیں، اللہ سے تعلق کی کمی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سیکھنے کی کمی ہے، اور زندگی میں توبہ کی کمی ہے۔
بس پھر وضو کیا اور اپنے رب سے توبہ کی، اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، میری توبہ قبول فرما لے اور مجھے آنے والی زندگی میں استقامت، عافیت اور رزق، صحت اور وہ سب کچھ جو بتایا نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی ہاتھ پھیلائے ساری رات گزر گئی اور پھر اگلے ہی دن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ان تمام نمازوں میں ہاتھ اٹھائے بس اللہ سے توبہ ہی کرتا رہا۔ 9 ماہ اور 1 دن گزر گیا۔ دل یہ کہتا تھا کہ توبہ بھی شاید سچی نہیں ہے، اسی لیے نہ کوئی دعا قبول ہوئی نہ ہی کوئی کمی پوری ہوئی، کیونکہ اگر توبہ سچی ہوتی تو دعائیں بھی پوری ہوتی اور میری کمی بھی پوری ہو جاتی۔ ابھی یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجی، فون اٹھایا تو دفتر سے فون تھا۔ اس نے کہا کہ دفتر آؤ، CEO بلا رہے ہیں۔ ایک اور فون آیا اور اس دوست نے مبارک دی کہ تمہاری نوکری لگ گئی۔ ایک اور فون آیا کسی کولیگ کا، اس نے کہا آفس آئیے، آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ 50,000 کا انتظام کروا دے۔ جب دفتر گیا تو CEO نے کہا کہ 70,000 دوں گا، اب ہمارے ساتھ کام کرے۔ گھر واپس آیا اور شکرانے کے نفل ادا کیے اور اس بات پر بیٹھ کر سوچتا رہا کہ جس تنخواہ سے بے روزگاری شروع ہوئی تھی، اللہ پاک نے اس سے دگنی تنخواہ ہر مہینے دینا شروع کر دی۔ اور دل بولا کہ دیکھ، اگر تو بے روزگار نہ ہوتا تو تیری یہ کمی اللہ کیسی پوری کرتا۔ اللہ پاک تو ان بے روزگاروں کو بھی کھلاتا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو نوکری کھلاتی ہے۔ اللہ پاک تو ان کو بھی پالتا ہے جو کماتے نہیں ہیں، اور ان کو بھی پالتا ہے جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں اور اپنے آپ کو پالتے ہیں۔ پیسہ، نوکری سب ضروری ہے زندگی میں، لیکن جو کمی رہتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی۔ جب تک ہم ان چیزوں کو زیر غور رکھیں گے، ہماری پریشانیاں اپنے آپ دور ہو جائیں گی۔ زندگی کی دوڑ میں اتنے بھی مصروف نہ ہو جائیں کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے، کیونکہ جس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر ایک اچھی اور کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، اللہ پاک سے مدد مانگتے رہیں، اللہ پاک سے مانگتے رہیں، وہ بے حساب نوازتا ہے۔ امید ہے کہ اس کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔